اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان معصومہ ساجد۔ آج ہم جس اہم ترین موضوع پر گفتگو کریں گے وہ موضوع اوقات نماز ہے۔ تو آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خواہر ابیہا علی بخاری۔ جی خواہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے بتایا، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ موضوع اوقات نماز ہے۔ تو آج اس موضوع کے متعلق میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیے گا کہ فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ جی خواہر، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ رات کی تاریکی میں جب مشرق کی طرف سے ایک سفیدی نمودار ہوتی ہے، اس سفیدی کو صبح کاذب کہتے ہیں، اور جب یہ سفیدی پورے آسمان میں پھیل جاتی ہے تو یہ صبح صادق کہلاتی ہے، اور یہ فجر کی نماز کا اول وقت ہے۔ اور فجر کی نماز کا وقت سورج نکلتے ساتھ ہی، سورج کے طلوع ہوتے ساتھ ہی فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ جی مومنین کرام، جیسے کہ آپ نے دیکھا، خواہر نے ہمیں بتایا کہ رات کی تاریکی میں مشرق کی طرف سے ایک سفیدی نمایاں ہوتی ہے۔ جب یہ سفیدی آسمان پر پھیل جاتی ہے تو یہ فجر کا اول وقت ہوتا ہے، اور جب سورج نکلتا ہے، سورج طلوع ہوتے ساتھ ہی فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو خواہر آپ بتائیے گا کہ ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور ظہر کا مخصوص وقت کیا ہے؟ جی بالکل، ظہر کا وقت معلوم کرنے کے لیے آپ کو دوپہر میں ایک زمین میں ایک لکڑی گاڑنی پڑے گی۔ اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورج مشرق کی طرف سے نکلتا ہے، جب سورج مشرق کی طرف سے نکلے گا تو لکڑی کا سایہ مغرب کی طرف ہوگا۔ اب جیسے جیسے سورج اوپر آتا جائے گا لکڑی کا سایہ کم ہوتا جائے گا۔ اب جب سورج اپنے عروج پر پہنچ جائے گا تو لکڑی کا سایہ یا تو ختم ہو جائے گا یا لکڑی کے بالکل برابر آ جائے گا۔ اب جب سورج مغرب کی طرف جانا شروع ہوئے گا اور لکڑی کا سایہ مشرق کی طرف جانا شروع ہوگا تو اسی وقت ظہر کی نماز کا وقت ہو جائے گا، اور اس وقت سے لے کر جتنی دیر میں ظہر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، 3 سے 4 منٹ، اس میں یہ ظہر کی نماز کا مخصوص وقت ہے۔ جی مومنین کرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا، خواہر نے ہمیں بتایا کہ ظہر کا وقت معلوم کرنے کے لیے آپ کو زمین پر ایک لکڑی گاڑنی پڑے گی۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے۔ جب سورج مشرق کی طرف سے نکلے گا تو لکڑی کا سایہ مغرب کی طرف ہوگا، اور جیسے سورج مغرب کی طرف جائے گا لکڑی کا سایہ مشرق کی طرف آئے گا تو یہ ظہر کا اول وقت ہوتا ہے۔ اور ظہر کا مخصوص وقت اس وقت سے لے کر اتنی مقدار تک ہے کہ جس میں 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھی جائے۔ تو خواہر آپ بتائیے گا کہ ظہر کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ جی بالکل، ظہر کا وقت عصر کی نماز کے مخصوص وقت شروع ہوتے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جی مومنین کرام، ظہر کا وقت عصر کی نماز کے مخصوص وقت شروع ہوتے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو خواہر آپ بتائیے گا کہ عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور عصر کا مخصوص وقت کیا ہے؟ جی بالکل، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ظہر کا مخصوص وقت، جیسے ہی ظہر کا مخصوص وقت ختم ہوتا ہے تو اس کے فوراً بعد عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور عصر کی نماز کا مخصوص وقت غروب آفتاب سے 3 سے 4 منٹ پہلے کی جتنی دیر میں عصر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے وہ عصر کی نماز کا مخصوص وقت ہے۔ جی مومنین کرام، جیسے کہ آپ نے دیکھا، خواہر نے ہمیں بتایا کہ عصر کا مخصوص وقت غروب آفتاب سے 3 سے 4 منٹ پہلے کا ہے کہ جس میں عصر کی نماز پڑھی جائے۔ تو خواہر آپ بتائیے گا کہ عصر کا افضل وقت کیا ہے؟ جی ویسے تو عصر کا افضل وقت وہی ہے کہ جس میں ہمارے مسلمان برادران نماز پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، یہی عصر کی نماز کا فضیلت کا وقت ہے۔ جی مومنین کرام، جیسے کہ آپ نے دیکھا، خواہر نے ہمیں بتایا کہ عصر کا افضل وقت وہ ہے کہ جب ہمارے مسلمان بھائی اذان دیتے ہیں تو یہ عصر کا افضل وقت ہے۔ تو خواہر آپ بتائیے گا کہ عصر کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ جی بالکل، جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے، سورج غروب ہوتے ساتھ ہی عصر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ جی مومنین کرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا، خواہر نے ہمیں بتایا کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو عصر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو خواہر آپ بتائیے گا کہ مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ غروب آفتاب کے بعد، یعنی کہ سورج کے غروب ہو جانے کے بعد آسمان میں ایک سرخی پھیل جاتی ہے۔ جب وہ اس سرخی کو ختم ہونے میں تقریباً 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں، جب وہ سرخی آسمان سے بالکل ختم ہو جاتی ہے تو مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جی مومنین کرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا، خواہر نے ہمیں بتایا کہ غروب آفتاب کے بعد آسمان پر ایک سرخی ہوتی ہے۔ اس سرخی کو ختم ہونے میں تقریباً 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں۔ جب یہ سرخی ختم ہو جاتی ہے تو یہ معذرت کے ساتھ مغرب کا
اول وقت ہوتا ہے. تو خواہر آپ بتائیے گا کہ مغرب کا مخصوص وقت کیا ہے؟ جی بالکل، جب وہ سرخی آسمان سے بالکل ختم ہو جاتی ہے اور جب مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت سے لے کر جتنی دیر میں 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، یہ مغرب کی نماز کا مخصوص وقت ہے. جی مومنین کرام، جیسے کہ آپ نے دیکھا خواہر نے ہمیں بتایا کہ جب سرخی آسمان پر ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت سے لے کر اتنی مقدار تک کہ جس میں مغرب کی نماز پڑھی جائے، یہ مغرب کا مخصوص وقت ہے. تو خواہر آپ بتائیے گا کہ مغرب کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ جی بالکل، معذرت کے ساتھ عشاء کی نماز کے مخصوص وقت شروع ہوتے ساتھ ہی مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے. جی مومنین کرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا خواہر نے ہمیں بتایا کہ عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتے ساتھ ہی مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے. تو خواہر آپ بتائیے گا کہ عشاء کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جی بالکل، عشاء کی نماز کا وقت مغرب کی نماز کے مخصوص وقت کے فوراً بعد ہی عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک باقی رہتا ہے. جی مومنین کرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا خواہر نے ہمیں بتایا کہ مغرب کی نماز کے مخصوص وقت کے فوراً بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور عشاء کا وقت آدھی رات تک رہتا ہے. تو خواہر آپ بتائیے گا کہ آدھی رات کسے کہتے ہیں؟ جی بالکل، آدھی رات سے مراد ہے یعنی کہ جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے لے کر جب سورج فجر کی اذان ہوتی ہے صبح، اس کے درمیان جتنا بھی بیچ میں وقت ہے یہ آدھی رات کہلاتا ہے. اب اگر معذرت کے ساتھ یہ پوری رات کہلاتی ہے. اب اگر ہم اس کو ہاف کر دیں گے یعنی کہ ٹائم ہاف کر دیں گے تو ہماری آدھی رات بنے گا. جیسے کہ آج کل ہماری ہماری سورج جو ہے وہ رات کو تقریباً 5:10 پہ غروب ہو رہا ہے اور فجر کی اذان بھی صبح 5:10 پر ہی تقریباً ہو رہی ہے. اب اس کے درمیان کا جتنا وقت ہے یہ تقریباً 12 گھنٹے بنتے ہیں. اب اگر ہم اس کو ہاف کر دیں گے تو یہ 6 گھنٹے بنیں گے. اب سورج جب غروب ہوتا ہے یہ 5:10 کا وقت ہے. اب ہم اس میں اگر 6 گھنٹے ایڈ کر دیں گے تو یہ رات کو تقریباً 11:10 بن جائیں گے. یعنی کہ آج کل جو ہماری آدھی رات کا وقت ہے وہ 11:10 ہے. جی مومنین کرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا خواہر نے ہمیں بتایا کہ غروب آفتاب کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک درمیان میں جتنا بھی وقت ہوتا ہے یہ ہماری پوری رات ہوتی ہے. اس کو ہم ہاف کر دیں گے تو یہ ہماری آدھی رات ہو جائے گی. تو خواہر آپ بتائیے گا کہ عشاء کا مخصوص وقت کیا ہے؟ جی بالکل، عشاء کی نماز کا مخصوص وقت آدھی رات سے 3 سے 4 منٹ پہلے کہ جتنی دیر میں عشاء کی نماز 4 رکعت پڑھی جا سکتی ہے یہ عشاء کی نماز کا مخصوص وقت ہے. جی مومنین کرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا خواہر نے ہمیں بتایا کہ عشاء کی نماز کا مخصوص وقت آدھی رات سے 3-4 منٹ پہلے کا ہے کہ جس میں 4 رکعت نماز پڑھی جائے. تو خواہر آپ بتائیے گا عشاء کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ جی بالکل، عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات کو ختم ہو جاتا ہے. یعنی جیسے ہی آدھی رات ہوتی ہے تو عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے. جی مومنین کرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا خواہر نے ہمیں بتایا کہ آدھی رات ہوتے ساتھ ہی عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے. تو مومنین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام سے استفادہ حاصل کیا ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.